اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبعد فهذه الفوائد الصمدیۃ فی علم العربیۃ حوت من هذا الفن ما نفعه اعم ومعرفته للمبتدئین اہم وتضمنت فوائد جلیلۃ فی قوانین الاعراب وفرائد لم یطلع علیہا الا اولو الالباب. کتاب الصمدیہ دو درس اس سے پہلے والے مقدمے کے بارے میں ریکارڈڈ ہیں. ٹھیک ہے، مختصراً ہے، زیادہ کوئی طولانی اور بڑا ٹائم نہیں لیا گیا اس کے اندر، تو آپ اس کو سن لیں. خطبے کے بعد کی جو گفتگو ہے ہم اس سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وبعد خطبے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ اور یہ یقینی اور حقیقی دعا ہے کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، اس لیے کہ شیخ بہائی مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہیں. دوسرے لفظوں میں مولائی تھے. کیا تھے؟ مولائی. اور خدا کی رحمت خاصہ کا تعلق ہے ہی مولائی سے. صحیح ہے. ہمارے ہاں مولائی کہتے ہیں اس کو کہ جو بعد رسول بلا فاصل امیر المؤمنین مولا علی کی امامت کا قائل ہو اور سلسلہ امامت کو سلسلہ رسالت سے جوڑتا ہو، اور پھر مولا علی کے بعد یہ کے بعد دیگرے 12 اماموں کا قائل ہو، اس کو کہتے ہیں مولائی. ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں مولائی ہے. صحیح. ورنہ عربی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ مولائی کا ترجمہ ہے میرا مولا. صحیح ہے. وہ بھی حقیقت میں مولایا ہوتا ہے، مولایا یعنی میرے مولا، لیکن ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے مولائی یعنی مولا والا. جو یاد ہوگا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا، ابو سفیان سے کہا تھا جنگ خندق میں کہ ہمارے لیے مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارا پاس مولا ہے، ہمارے علاوہ کسی کے پاس مولا نہیں ہے.
مولائی کہتے ہیں اس کو جس نے من کنت مولا فہذا علی مولا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حکم رسول خدا کے مطابق مولا علی کی امامت کو قبول کیا ہے. اور یہ حدیث اتفاقی ہے کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر پوری انسانیت علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تو یہ جو دعا میں نے ان کے لیے شیخ بھائی کے لیے جملہ کہا کہ رحمت اللہ علیہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، تو یہ دعا یقینی دعا ہے، مولائی تھے. ورنہ مولا علی کے ان پیروکاروں کو عربی میں کہا جاتا ہے موالی. اور پھر ہمارے ہاں اردو سندھی میں موالی کہتے ہیں اس کو کہ جو ٹن ہو. صحیح ہے. تو یہ تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہے، ورنہ لفظ موالی اچھے معنوں میں، موالی جو ولایت اہل بیت کو قبول کرنے والا ہے ان کو کہا جاتا ہے موالی. البتہ جمع ہے، موالی جمع ہے. صحیح ہے. شیخ بھائی بڑے بزرگ عالم دین ہمارے مکتب کے گزرے ہیں، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ کتاب یعنی کتاب صمدیہ جو لکھی ہے، جو کہ میں نے عربی لغت کے بارے میں، عربی علم کے بارے میں لکھی ہے، یہ ایسے مطالب پر مشتمل ہے کہ جس کا فائدہ سب کے لیے ہے. یہ میں نے ایسے مطالب پر مشتمل قرار دیے کہ جس کا فائدہ سب کے لیے ہے. لیکن جو مبتدی حضرات ہیں، مبتدی، ہاں، ان کے لیے اس کی معرفت وہ اہم ہے. مبتدی حضرات ہمارے ہاں حوضے کی فضا میں مبتدی اس کو کہتے ہیں کہ جو طالب علم صرف میر عوامل ہدایہ صمدیہ کا طالب علم ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مبتدی ہے. صحیح ہے. تو آپ کے لیے اس کتاب کے مطالب اور اس فن کی جو معرفت ہے وہ اہم ہے. ایسے مطالب پر مشتمل میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں. وہ فائدے کے جو عربی زبان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، بڑے فائدے ہیں. اور وہ فائدے فقط وہی لے سکتا ہے جس کے پاس عقل ہے. صحیح. تو اللہ نے عقل انسان کو دی ہے، انسان کو چاہیے اسے استعمال کرے، ورنہ پڑے پڑے اس کو زنگ لگ جائے گا. ہاں، گاڑی کا انجن سے بھی پھر گیا گزرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ انجن جہنم میں نہیں جائے گی، یہ جائے گا جہنم میں. صحیح ہے بھائی. کل آ گیا تھا نا تفسیر قرآن میں کہ اگر احسن تقویم کو سمجھے تو اعلیٰ علیین میں، ورنہ اسفل السافلین میں. یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. ہاں، ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو آئیے توجہ فرمائیے گا، یہ پہلا ٹکڑا ہے اس مطلب پر، ہم پہلے اسے پڑھتے ہیں. وَبَعْدُ، دال پر ضمہ پڑھیں گے آپ، بعدو، کیونکہ یہ مبنی ہے. لفظ بعدو یہاں پر مبنی ہے. لفظ بعدو ویسے معرب ہوتا ہے اور ترکیب میں مفعول فی بنتا ہے کیونکہ ظرف ہے. لیکن یہاں پر مبنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعدو کے بعد جو مضاف الیہ ہے
کیونکہ یہ ان اسما میں سے ہے کہ جو لازم الاضافہ ہیں، یعنی ایسے اسما میں سے ہے کہ معنی کے لحاظ سے یہ تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ میرے بعد مضاف الیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اتفاق سے یہاں پر مضاف الیہ ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، لیکن متکلم کی نیت میں بھی ہے اور سننے والے کے لیے واضح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب ہدایہ میں جہاں مبنیات کی گفتگو ہے، آخر میں بعدو کو بھی ذکر کیا ہے، اور وہ بتلاتے ہیں کہ بعدو اور قبلو یہ لازم الاضافہ ہیں معنی کے لحاظ سے، ان کو بہرحال مضاف الیہ چاہیے، لیکن اگر کہیں پہ ان کا عبارت میں مضاف الیہ ذکر نہ ہو اور وہ نیت متکلم میں ہو تو جناب عالی اس صورت میں یہ بعدو مبنی علی الضم ہو جائے گا، مبنی بر ضم، واضح ہو گیا؟ خو بابا وہ جو نیت متکلم میں ہے وہ ہے کیا؟ کہہ رہے وہ واضح بھائی، ابھی ابھی تازہ تازہ کیا کیا ہے، خطبہ پیش کیا ہے، خطبے میں آپ نے کیا کیا؟ حمد، درود و سلام یہ بیان کیا، تو جب اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس کے بعد، تو اس کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب حمد اور درود کے بعد ہی اور کچھ اور ہے، تو واضح ہے یار، بعد الحمد للہ والصلاة علی النبی وآلہ علیہم السلام، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، حمد کے بعد اور محمد اور آل محمد علیہم السلام پر درود کے بعد فہذا، خوب یہاں پر فہذا میں یہ فا جو ہے یہ کون سا فا ہے، یہ ایک بحث ہے۔ تو ایک نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر یہ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس بعدو سے پہلے ایک لفظ اما بعدو استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آغا شیخ بہائی نے اس کتاب کو نہایت ہی موجز اور مختصر لکھنا چاہا، تو وہ الفاظ کے جو انڈرسٹوڈ ہیں، وہ الفاظ کے جو واضح ہیں، ان کو حذف کیا ہے، نکال دیا ہے۔ اصل عبارت ہے اما بعدو، اور آپ جانتے ہیں کہ اما کے اندر کیا معنی ہوتا ہے؟ شرط کا معنی ہوتا ہے، بتا چکا ہوں نا۔ اما کے اندر شرط کا معنی ہے، اما شرطیہ ہے اور اس کے بعد فا آتا ہے، اور وہ جو اما ہوتا ہے اس کے بعد او آتا ہے، اس لیے کیونکہ اما اور او حروف عاطفہ میں سے ہیں اور اما حرف شرط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فا کون سا فا ہوگا؟ اما شرطیہ نا، شرط کو جزا چاہیے، تو فا جزائیہ ہو جائے گا۔ خوب پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے جی، ہے نہیں ہے، ان کو دیں، ان کو لازمی دیں۔ بسکٹ کھائیں گے؟ توجہ ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اچھا خوب، اب سمجھ دیا میرے پاس ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، ہاں جی۔ وَبَعْدُ ف، یعنی وَأَمَّا بَعْدُ ف،
هذه الفوائد الصمدیۃ. لفظ فوائد کیا سیکھا ہے؟ کیا سیکھا بھائی؟ جی یہی بتلانا تھا، اصل مقصد ہے. جمع مکسر کثرت یا آپ جمع منتہی الجموع بھی اس کو کہتے ہیں، آخری جمع. خوب یہاں پر لفظ جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کی مفرد کیا ہے؟ الفائدۃ. ٹھیک ہے، اور کتاب کا نام ہے الفوائد الصمدیۃ. وہ فوائد، وہ فائدے کہ جو صمد کے لیے ہیں. ایک قول ہے کہ شیخ بہائی کے ایک بھائی تھے جن کا نام صمد تھا، تو یہ انہوں نے ان کے لیے لکھی، تو کتاب کا نام آیا الفوائد الصمدیۃ، وہ فوائد جو صمد کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، یا نسبتی ہے آخر میں، فوائد صمدیۃ. تا بھی لگتی ہے نا، اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں صرف میں کہ اس میں منصوب کے آخر میں بسا اوقات صرف یا جڑتی ہے، یا مشددہ، کبھی کبھار یا کے ساتھ تا بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا نام تھا جناب عبد الصمد، ان کے بھائی کا کہا جاتا ہے. اور شیخ بہائی مرحوم نے اس کتاب کو ان کے لیے لکھا، بس اسی وجہ سے اس کتاب کی نسبت ان کی طرف دی. اور اس کتاب کا نام صمدیہ اس لیے رکھا. بعض کہتے ہیں کہ آگا یہ جو تا ہے نا، یہ تا تانیث ہے، چونکہ یہاں پر لفظ صمدیہ لفظ فوائد کی صفت ہے، تو صفت اور موصوف میں مطابقت کی وجہ سے تا کا لانا ضروری تھا. اور کیجیے گا. فی کوئی بات رہ گئی؟ فی علم العربیتی، علم عربیہ میں یہ فوائد صمدیہ در آن حالی کے جو علم عربیہ یعنی علم نحو میں ہے، حوت ای جماعت. حوت کا مطلب ہوتا ہے بھری ہوئی ہونا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فوائد صمدیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے جمع کیا ہوا ہے، جس نے جمع کیا ہوا ہے یعنی بھری ہوئی ہے، جو ہائے ہے اس پر، یعنی حائل ہے اوپر، حاوی ہے. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہوا، حوت حاوی سے. ٹھیک، دعائے کمیل پڑھی ہوگی آپ نے ابھی شب جمعہ، حوت من العلم بک حتی صارت خاشعہ، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حوت یعنی جماعت، یعنی یہ فوائد صمدیہ کے جو آگا کتاب میں دیکھیں، متن میں دیکھیں، عبارت میں دیکھیں کہ جو علم عربیہ میں ہے، یہ حوت اس نے جمع کیا ہوا ہے، من ھذا الفنی، اس فن میں سے، من تبعیض ہے. پوری کی پوری نحو ہم نے یہاں پہ بیان نہیں کی ہے بابا، ایسا نہیں کیا ہم نے کہ پوری نحو اٹھا کے ہم یہاں پر آئے. من تبعیض، من ھذا الفنی، اس فن میں سے،
اس فن سے مراد ہے علم نحو. اس علم نحو کے فن میں سے ما، یہ مائے موصولہ ہے. سوری، اچھا، یہ مائے موصولہ ہے. ما بے معنی الذی ہے، یعنی الشیء الذی. یہ کتاب، اس کتاب نے اس فن میں سے جمع کیا ہوا ہے ان مطالب کو، اس شے کو، اس چیز کو کہ نفعہ اعم، کہ جس چیز کا نفع یعنی فائدہ، جس چیز کا جو نفع ہے وہ اعم ہے. ہاں، یعنی یہ کتاب فقط ایسے نہیں ہے کہ ہم نے عوامل کے بعد ہدایہ کے بعد سمدیہ پڑھنی ہے تو ہم نے اس طالب علم کے ذہن کے مطابق لکھی ہے. نہ بابا نہ، فقط مبتدی طالب علم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کتاب کو نہیں لکھا ہے. فقط اس کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں رکھا ہے، بلکہ عام ہے. کوئی علم نحو کا بڑا ماہر بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے. تو عام کا مطلب ہوتا ہے عمومی، پھیلی ہوئی، سب افراد کو شامل کر رہی ہے اپنے اندر کے. جو بھی اس کے دروازے پر آئے گا اس کو فائدہ ملے گا، جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اس کو فائدہ ملے گا. تو نفعہ اعم، اس کا فائدہ اعم ہے. اعم ہے یعنی مبتدی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ فقط مبتدی پڑھے گا، اور اگر کوئی نحوی، کوئی بڑا عالم اگر اس کو پڑھنے لگے گا تو بولے گا میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے، اس کا فائدہ عمومی ہے، سب کو شامل ہے. ٹھیک. البتہ ہاں یہ طے ہے کہ مبتدی کے لیے زیادہ فائدہ ہے، مبتدی کے لیے اہمیت رکھنے والی کتاب ہے یہ. لہذا فرماتے ہیں وَمَعْرِفَتُهُ، اور اس چیز کی معرفت کہ جو اس کتاب میں ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ لفظ معرفتہ میں ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے مائے موصولہ کی طرف. اس فن میں سے جو چیز ہم نے اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے اسی کا فائدہ اعم ہے، اور اسی کی معرفت للمبتدئین، مبتدئین حضرات کے لیے، آپ کے لیے کیا ہے؟ اہم، اہم ہے، اہم. ٹھیک ہے. اس کتاب کا فائدہ عمومی ہے اور اس کی معرفت مبتدئین کے لیے اہم ہے. یہاں تک مطلب واضح؟ کوئی سوال ہے؟ کوئی عبارت میں الجھن ہے؟ پھر آئیے واو عاطفہ. وَتَضَمَّنَتْ، اس لفظ تضمنت کو عطف کریں حوت پر. اس نے اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے. تضمنت کیا صیغہ ہے؟ مفرد مؤنث غائب فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے ضمیر ہیہ، اور وہ ضمیر پلٹ رہی ہے ہذہ الفوائد کی طرف. یعنی اس فوائد سمدیہ نے اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے، اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے فوائدہ، ایسے فوائد کو کہ جلیلتاً، کہ جو فائدے بڑے عظیم ہیں. جلیلہ اے عظیمہ، صحیح ہے، بڑی عظمت والے فائدے اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اور وہ بھی کس سلسلے میں؟ فی قوانین
اعرابی. دیکھیں لفظ قانون جو ہے نا، بعض اہل لغت فرماتے ہیں کہ لفظ قانون عربی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے یا تو سریانی زبان کا لفظ ہے یا عبرانی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتاب منطق میں بالکل شروع میں ہی جب علم منطق کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں پر تعریف میں جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ آلۃ قانونیۃ، منطق ایک آلہ قانونیہ ہے. ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے قانون، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے قانون. ٹھیک ہے، تو اس لفظ آلۃ قانونیۃ کی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو لفظ قانون ہے یہ عربی کی زبان کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے وہ کسی اور زبان کا ہے. اب اس کی جو تشریح ہے، تفصیل ہے، وہ میں ابھی اس مقام پر نہیں کرتا ہوں، بس آسان بات یہ کہتا ہوں. کیا میں نے ابھی عرض کیا، یا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے یا یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یونانی عبرانی نہیں، یونان ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ بڑے منطقی اور بڑے فلسفی مشہور تھے، اور ان کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ لفظ یونانی ہے، بعض فرماتے ہیں لفظ سریانی ہے. البتہ ہمارے ہاں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کون سا لفظ؟ لفظ قانون. تو یہاں پر قانون کا مطلب ہوتا ہے قاعدے، اصول. آپ جانتے ہیں نا بھائی کہ ہم جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی اس ملک کا ایک قانون ہے. قانون ہے یعنی قاعدے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کو کہتے ہیں قانون. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ کتاب جو ہے اس نے اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے فوائد کو، ایسے فائدے کہ جو جلیلتاً یعنی عظیمتاً، جو بڑے عظیم ہیں، وہ فی قوانین الاعراب، وہ اعراب کے قوانین کے سلسلے میں. ایسے نہیں کہ یہاں پہ آپ کو تعویذ گنڈے ملیں گے، صحیح ہے، یہاں پر وہ نہیں ملے گا، پیسہ کمانے کا طریقہ وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر جو فائدے ہیں وہ اسی اعراب سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی جب ان قوانین کو انسان جان لے گا تو اس کو اعراب کا علم آ جائے گا. زیر لگاؤں، زبر لگاؤں یا پیش لگاؤں، صحیح ہے، فتح لگاؤں، کسرہ لگاؤں یا ضمہ لگاؤں، ٹھیک ہے، یہ پتہ چل جائے گا. ہیں ساتھ آپ میرے؟ پھر واو عاطفہ ہے و، اور اس کے بعد لفظ آ رہا ہے فرائدہ. اس فرائدہ کو عطف کریں گے ہم فوائدہ پر، یعنی وَتَضَمَّنَتْ فَوَائِدَ وَفَرَائِدَ. ٹھیک ہے، فرائد بھی جمع ہے فوائد کی طرح، وہی جمع ہے جو ابھی آپ نے فوائد کے بارے میں بتایا، وہی صیغہ ہے فوائد، وہی صیغہ ہے فرائد. البتہ فرائد جو ہے وہ جمع ہے فریدتن کی. فریدہ یہ خواتین کا نام بھی ہوتا ہے، صحیح ہے. فریدہ کا معنی ہوتا ہے جوہر نفیسہ. کیا کہتے ہیں؟ لینے کے دینے پڑ گئے، صحیح ہے.
یار ایک ایسی چیز کہ جو نایاب ہو، کمیاب ہو، نہ ملے، کہتے ہیں سرکار ون پیس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کو کہتے ہیں فریدہ، یعنی الگ تھلگ ایسا جوہر ہے کہ جو نفیس ہے، بڑا قیمتی ہے، نفیس، بڑا نازک ہے، بڑا مہنگا ہے. یہ سارے معانی استعمال ہوتے ہیں فریدہ کے لیے. تو فریدہ یعنی جوہر نفیسہ. ٹھیک ہے، اب سارے لڑکیوں کے نام ہے، میں کیا کروں بھائی، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کیا کروں. نفیسہ بھی لڑکی کا نام ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں یہ بڑا نفیس انسان ہے، یعنی بڑا لطیف انسان ہے، بڑا پیارا ہے، نرم نازک ہے، شائستگی ہے اس کی گفتگو میں، بڑا میٹھا بولتا ہے، نفیس انسان ہے طبیعتاً. تو جوہر نفیسہ یہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کے اندر جو مطالب ہیں وہ بڑے فریدہ ہیں. اس کو دل کو نایاب رکھ کے اور دل کو پیارا بنا کے سننا پڑے گا آپ کو، اور ذہن کو حاضر رکھ کے کا سننا پڑے گا. اگر جمائیاں آ رہی ہوں اور کروٹیں انسان بدل رہا ہو اور نیند آ رہی ہو تو پھر وہ آپ اس میں سے مزہ نہیں لے پائیں گے. پھر تو بوریت ہوگی اور آہستہ آہستہ آنکھیں جو ہیں وہ بند ہونا بھی شروع ہوں گی. صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ پھر اس لطافت سے نہیں سن رہے نا، آپ پھر اس نفاست سے نہیں سنیں گے تو یہ نفیس نکات آپ کو کیسے ملیں گے؟ یہ شرط لگائی ہے انہوں نے، ایسا تھوڑی ہے. وہ شرط کیا آگے آ رہی ہے، صفت آ رہی ہے، وَفَرَائِدَ یعنی وَتَضَمَّنَتْ فَرَائِدَ. یہ کتاب متضمن ہے ایسے فرائد کو، یعنی ایسے جواہر نفیسہ اس کے اندر موجود ہیں کہ لم یطلع علیہا الا اولو الالباب. آسان ترجمہ، جس کے پاس عقل ہے وہی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم نحو پر مشتمل ایسے نکات لطیفہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں کہ ان فرائد تک، ان نکات لطیفہ تک، ان جواہر نفیسہ تک کوئی اطلاع نہیں پا سکتا الا سوائے ان افراد کے کہ جو اولو الالباب ہیں. اولو الالباب یہ قرآنی لفظ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں بھی کئی مقامات پر آتا ہے. اور یہ لفظ اولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہدایہ میں اصناف اعراب کی بحث میں جہاں آپ نے جمع مذکر کے اعراب پڑھے وہاں پر جمع مذکر کے ملحقات میں لفظ اولو آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ یہ جمع ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ یہ حقیقی جمع نہیں ہے، ملحقات جمع ہے. کیونکہ اس کی مفرد نہیں آتی. اس کے مفرد کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے زو، اور زو بھی آپ پڑھ چکے ہیں اصناف اعراب میں چوتھی قسم اسماء ستہ مکبرہ میں. زو اکیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زو مال، مال والا. اولو مال، مال والے. اولو جمع ہے، اس کی مفرد آتی ہے زو، غیر لفظ سے آتی ہے. اگر اسی کے لفظ سے آتی تو پھر ہم اس کو جمع کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ جمع نہیں ہے، اس کو بولیں گے اسم جمع. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے جگانے کا. آگا تو اس طرح نہیں کریں گے ظاہر. خوب، تو فرماتے ہیں آگا یہ لفظ اولو جو ہے اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا، اولو پڑھا جائے گا. یہ اسم جمع ہے. کس کی اسم جمع ہے؟ زو کی. یہ نہیں بولیے گا زو کی جمع، یہ غلط ہو جائے گا. یہ زو کی اسم جمع ہے، یعنی ایسا لفظ ہے کہ جو جمع کا معنی دے رہا ہے لیکن جمع ہے نہیں. ہاں اعراب کے لحاظ سے اس کو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے کہ حالت رفع میں واو ما قبل ضمہ اور حالت نصبی اور حالت جری میں یا ما قبل کسرہ. یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے. اولو کا معنی ہوتا ہے صاحب. کہتے ہیں جناب یہ بڑے صاحب کرامت شخصیت ہیں، یہ صاحب علم ہے. اولو العلم یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، اولو العلم. تو اولو بے معنی صاحب، والے. اردو میں ترجمہ کریں گے والے. اولو الارحام، اولو الالباب. صحیح ہے. اور لفظ الباب کیا سیکھا ہے؟
جمع مکسر کا سیگا ہے یار، یہ ابھی تک یہ ایک ہی چل رہا جی. مکسر تو ہے، اس کی تفصیل بھی بتائی جائے گی آگے. جی کیا سیگا کیا ہے جی بابا؟ جمع قلت ہے یار، ارکان جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے. الباب، اقوام، ارکان، افعال، اور باب افعال پہ کثرہ آتا ہے. ہے توجہ سے؟ مجمع ہے نہیں ہے بھائی، مجمع نہیں ہے. یہ الباب بھی جمع ہے اور اس کی مفرد آتی ہے لب، لبن، اور لب کہتے ہیں عقل کو. الباب یعنی عقلیں، اولو الالباب عقلوں والے. سمجھ گئے بھائی؟ ہاں ماشاء اللہ. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آغا جان یہ کتاب مشتمل ہے. اچھا ترجمہ، یہ تضمنت کا ترجمہ اچھا ترجمہ ہوگا، مشتمل ہے. یہ کتاب سمدیہ ایسے جواہر نفیسہ پر مشتمل ہے کہ نہیں جان سکتا ان جواہر نفیسہ کو مگر فقط وہی کہ جو عقلوں والے ہیں. میں نے آسان ترجمہ کیا تھا، جس کے بعد عقل ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے. آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام. اب فرماتے ہیں وضاعتها. وضاعت یہاں پر بمعنی الفتو ہے. آغا شیخ بہائی فرماتے ہیں میں نے وضع کیا ہے، یعنی میں نے تالیف کیا ہے. کیونکہ کتاب کے بارے میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تالیف. ہاں میں نے تالیف کیا ہے. ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے وہی ہاذہ الفوائد الصمدیہ کی طرف. اس فوائد صمدیہ کو میں نے تالیف کیا ہے للاخی. ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں چند دن قبل بھی عرض کیا تھا کہ لفظ اخ کے کئی معنی ہیں. صحیح ہے؟ لفظ اخ کے کئی معنی ہیں. اور یہ بھی عرض کیا کہ بھائی تھوڑا سا اسماء ستہ مکبرہ کے پڑھتے وقت لفظ اخو پہ کام کر کے آؤ. یاد آیا ہوگا آپ کو، ناقص واوی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ بغیر اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو واو حذف ہو جاتی ہے. اخون بغیر اضافت کے. اگر یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف اضافہ ہو جائے تو پھر اس کا واو واپس آ جاتا ہے حالت رفع میں. حالت نصبی اور حالت جری میں یا، حالت نصبی میں الف اور حالت جری میں یا. اخ اس بھائی کو بھی کہتے ہیں جو ایک باپ سے ہو، اس بھائی کو کہتے ہیں جو ایک ماں سے ہو، اس بھائی کو بھی کہتے ہیں جو کزن ہو، اس بھائی کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایمان میں برابر ہو. وہ بھی علی کا ماننے والا ہے، یہ بھی علی کا ماننے والا ہے. صحیح ہے؟ تو آغا جان یہ ایک شرح ہے، آپ کو بتلا دیتا ہوں. سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ دعا دیجیے گا کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت مشکل کتاب ہے. اللہ کرے کہ یہاں پہ نظر پڑ جائے میری. بہت بہترین جو ہے نا اس کتاب کی، یعنی کتاب سمدیہ کی ایک تفصیلی شرح ہے میرے پاس، جس کو جو ہے لکھا ہے سید علی خان کبیر مدنی نے. بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب سمدیہ کی ایسی کمال شرح کی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ نام نہیں، وہ کتاب کا نام جو ہے وہ یہاں پر تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. ریڈ کلر کی کتاب تھی. چلیں مل جاتی ہے تو پھر عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. تو وہ اپنی اس کتاب میں جو ہے نا وہ بتلاتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ کوئی ایمانی بھائی نہیں ہے، یہ جسمانی بھائی ہے، یعنی سگے بھائی ہیں. جناب شیخ بہائی کے عبد الصمد جو بھائی ہیں وہ جسمانی بھائی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو للاخی میں نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے للاخی، اپنے بھائی کے لیے. پھر اس بھائی کی صفت بیان کر رہے ہیں. الاعظی،
اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے عزیز ہیں، لیکن ان سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اعزی. اور اب ان کا نام ذکر کرتے ہیں عبد الصمدی. مجرور پڑھیں گے، مجرور پڑھیں گے. عبد الصمد، نام ان کا ہے عبد الصمد. اس لیے کیونکہ یہ بہرحال یہ جو ما قبل میں آ رہا ہے نا، اخ اور اعز، ان سے تعلق رکھتا ہے. اب ترکیب میں کیا ہے؟ تو یہ عطف بیان ہے. کیا ہے؟ عطف بیان. چونکہ ابھی تک آپ نے توابع نہیں پڑھے، ہدایہ میں آپ وہاں نہیں پہنچے ہیں. توابع صفت موصوف، تاکید مؤکد، یہ جو ہم نے پڑھا نا، ہاں ان میں سے ایک ہے عطف بیان. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں آقا میں نے ان کے لیے اس کتاب کو لکھا ہے، اور یہ لکھتے ہوئے اب ساتھ ساتھ دعا بھی دیتے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جعلا، قرار دے، ہو، اس میرے بھائی عزیز ترین عبد الصمد کو، اللہ 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 قرار دے ان کو، من العلماء، علماء میں سے. یعنی انسان بہت ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو علماء ہیں نا، پروردگار عالم ان کو ان علماء میں قرار دے العاملین، جو باعمل ہیں. بہت ہیں میں بھائی، ایسا عالم نہیں کہ جو بس چرب زبان ہو، عمل نہ ہو، نہ ایسے عالم ہیں. ان علماء میں قرار دے کہ جو عاملین ہیں. وَنَفَعَهُ، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم نفع دے ان کو، بہا، ہماری اس کتاب کے ذریعے سے، وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، نہ فقط ان کو فائدہ دے، جو بھی مومن اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی اس کتاب سے فائدہ دے. ٹھیک ہے، جملہ واضح ہو گیا. وَتَشْتَمِلُ، اور یہ کتاب سمدیہ مشتمل ہے، علی 5 حدائق، 5 حدائق پر. حدیقہ، یہ حدائق جمع حدیقہ ہے، اور حدیقتن کہتے ہیں باغ کو. انہوں نے اپنی کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر حصے کا نام رکھا ہے حدیقہ. یہ ایک باغ ہے بھائی، جاؤ سیر کرو اس کے اندر، جاؤ گھومو پھرو اس کے اندر. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.